بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے 50 کے قریب اضلاع سے لاکھوں پی ٹی آئی کارکنوں کے قافلے ترنول اسلام آباد کے جلسے میں جانے کی تیاریاں کر رہے تھے کہ اچانک جلسے کو عاشورہ محرم کے بعد تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ وہ کیا خوفناک سازش تھی کہ جس کی اطلاع ملنے پر یہ فوری اقدام اٹھایا گیا؟ آج اس پر بات کریں گے کہ کس طرح کا خوفناک خودکش حملہ کیے جانے کی اطلاع تھی اور پی ٹی آئی کے کون کون سے لیڈروں کو نشانہ بنایا جانا مقصود تھا۔ بہت خوفناک سازش تھی ناظرین۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی بھوک ہڑتال کی تیاریوں کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے ساتھ 1.25 گھنٹے کی جو طویل ملاقات ہوئی ہے کپتان کی، اب اس کی سینہ گزٹ بھی کچھ باہر آ گئی ہے۔ پی ٹی آئی اس حوالے سے کیا ایسا منصوبہ بنا رہی ہے کہ عمران خان کی بھوک ہڑتال ایک ملک گیر ایونٹ بن جائے گا اور برطانیہ اور امریکہ سمیت پوری دنیا میں اس کا شہرہ ہوگا اور یہ ایک عالمی ٹاپ ٹرینڈ بن جائے گا اور ملک کے اندر اور باہر سے اتنا دباؤ آئے گا اور حالات اس قدر تیزی کے ساتھ کٹ پتلی حکومت کے بس سے باہر ہونے لگیں گے کہ پھر معاملہ ان کے کنٹرول میں نہیں رہے گا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگلے 4.5 سال سب کچھ کنٹرول کر لیں گے۔ ناظرین، یہ ایکسکلوسیو تفصیل بھی اور وہ پورا پلان آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے اور شیئر کریں گے۔ پی ٹی آئی نے عدالتی جنگ پر توجہ کم کر کے احتجاجی جنگ کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ انتہائی اقدام کیوں اٹھایا گیا، یہ نئی پلاننگ کیوں کی گئی اور عاشورہ محرم کے بعد قاضی فائز عیسیٰ سمیت تمام متنازع لوگوں کے خلاف کھلی عوامی بغاوت کی جو تیاریاں کی جا رہی ہیں وہ کیا ہیں، یہ ایکسکلوسیو رپورٹ بھی آج کی اسی ویڈیو میں شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مینڈیٹ چوروں اور پی ٹی آئی کی لڑائی میں اداروں کو بیچ میں نہ آنے کی جو وارننگ دے دی ہے اور سائفر کا معاملہ ایک بار پھر امریکی حکام کے ساتھ ملاقات میں اٹھایا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ میں لیبر پارٹی کی فتح پر روس کا سخت اور حیران کن رد عمل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کس طرح تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ ناظرین، یہ ایک طے شدہ اصول ہے کہ ہر ملک میں نو منتخب حکومت کی آمد پر پرخلوص یا رسمی نیک تمناؤں کا اظہار ضرور کیا جاتا ہے، لیکن روس نے تو اس حوالے سے حد ہی کر دی ہے اور برطانیہ میں لیبر پارٹی کی فتح پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ 14 سالہ کنزرویٹو اقتدار کے خاتمے اور اگلے 5 سال کے لیے لیبر پارٹی کے حکومت میں آنے سے روس برطانیہ تعلقات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اس لیے برطانیہ روس کے لیے ایک دشمن ریاست ہی رہے گا۔ ناظرین، اس لیے نئی حکومت کے ساتھ بھی روس ایک دشمن حکومت جیسا رویہ ہی اختیار کرے گا۔ کریملن کا یہ دو ٹوک اور واضح بیان ظاہر کر رہا ہے کہ عالمی سطح پر کشیدگی کتنی بڑی ہوئی ہے۔ یاد رہے ناظرین کہ انتخابی مہم کے دوران لیبر پارٹی نے یوکرین کی مدد جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا تھا۔ نو منتخب برطانوی حکومت کو رسمی طور پر بھی خوش آمدید کہنے سے صاف انکار سے یہ بات اب واضح ہو گئی ہے اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین کہ یورپ میں جنگ کا ماحول کس تیزی سے بن رہا ہے اور دنیا کس طرح تیسری عالمی جنگ کی دہلیز پر کھڑی ہے۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ پاکستانی حکومت کو اس عالمی سطح پر بہت بڑی تبدیلی کا کوئی ادراک نہیں ہے اور لندن پلان کے تحت امریکی کٹ پتلی کی حیثیت سے برسر اقتدار آنے والے شہباز شریف امریکہ مخالف اسٹریٹجک اتحاد کے اہم ممالک روس، چین، ایران اور سعودی عرب کے حکمرانوں سے ملاقاتیں کر کے مالی امداد اور سرمایہ کاری مانگتے نظر آتے ہیں
اور جواب میں مکمل ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آ رہا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین، ہماری حکومت چونکہ عالمی حالات کا ادراک نہیں کر رہی، اپنے حالات کو اس نے درست نہیں کیا، ایک سازش کے تحت برسر اقتدار آنے کے بعد وہ ان ممالک کو چکر دینے کی کوشش کر رہی ہے جو سیدھے سادے خم ٹھونک کر کھڑے ہو گئے ہیں اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے دشمن ہیں، آپ ہماری دشمن ریاست ہیں۔ تو ناظرین، موجودہ عالمی حالات میں سروائیو کرنے کا واحد آپشن عمران خان والی غیر جانبدارانہ خارجہ پالیسی ہی ہے، لیکن اس پر عمل درآمد کے لیے بھی پھر آپ کو ایک عمران خان کی ہی ضرورت ہے۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انتہائی تشویشناک خبریں یہ آ رہی ہیں کہ بھارت کے ایما پر داعش، ٹی ٹی پی اور بی ایل اے ملک میں دہشت گردی کا ایک نیا کھیل شروع کرنے والی ہیں، اور اس دوران ایک طرف شیعہ سنی بنیادوں پر فرقہ وارانہ دہشت گردی کی آگ بھڑکائی جائے گی، تو دوسری طرف پی ٹی آئی کو نشانہ بنا کر ملک میں عوامی اشتعال کی ایک آگ بھڑکائی جائے گی۔ منصوبہ یہ ہے کہ پاکستان میں انارکی اور خانہ جنگی جیسی صورتحال پیدا کر کے اگلے 4-5 برسوں کے لیے حالات خراب کر دیے جائیں تاکہ چین، روس اور وسط ایشیا کو پاکستان اور افغانستان کے راستے جو سی پیک روٹ مہیا کیا جانا ہے وہ پھر کھٹائی میں پڑ جائے۔ چین اور روس کے گھیراؤ کی اس پالیسی میں داعش، ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کو بھارت کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں کی سرپرستی بھی حاصل ہے۔ یہ سارا منصوبہ چین، روس، ایران اور سعودی عرب کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے نوٹس میں بھی آ چکا ہے، اور پاکستان کے ساتھ ساتھ چین اور سعودی عرب کی حالیہ جو سرد مہری ہے پاکستان کی حکومت کے ساتھ، خاص طور پر پاکستان کے ساتھ تو نہیں ہے، جو پاکستان کی شہباز حکومت کے خلاف کے ساتھ جو چین اور سعودی عرب کی حالیہ سرد مہری ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ تمام دوست ممالک سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس عالمی فتنے سے اسی صورت میں نمٹ سکتا ہے کہ جب اسلام آباد اور کابل میں دوست حکومتیں ہوں اور انہیں دونوں ممالک کے عوام کی اکثریت کا بھرپور اعتماد حاصل ہو۔ ناظرین، موجودہ شہباز حکومت کے بارے میں روس، چین، سعودی عرب اور ایران کو اب کوئی شک و شبہ نہیں رہ گیا۔ انہیں مکمل یقین ہے کہ یہ امریکی اشیرباز سے آئی تھی اور امریکی اشیرباز سے ہی قائم ہے۔ غیر جانبدارانہ خارجہ پالیسی اختیار کرنا اس حکومت کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ ان کے تمام لوٹ مار کے اثاثے بھی مغربی ممالک میں، برطانیہ میں، دبئی میں، امریکہ میں ہیں، اور وہ ان کے تحفظ کے لیے بھی امریکیوں کی جھولی میں اور انڈیا کی جھولی میں بیٹھنے پر مجبور ہیں، اور انڈیا کے اور چین کے جو معاملات چل رہے ہیں ناظرین وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ناظرین، اس لیے وہ اس حکومت کو بھی دشمن حکومت سمجھ رہے ہیں، جس طرح روس نے برطانیہ کے بارے میں کہا ہے، کیونکہ وہاں تو بالکل ہی حالات خراب ہیں، انتہائی کشیدگی ہے۔ پاکستان کے حوالے سے اعلانیہ تو ویسے نہیں کہا جا رہا، لیکن اپنے کردار سے اور اپنے حالیہ سرد مہری سے روس، چین، ایران اور سعودی عرب یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ موجودہ پاکستانی حکومت کو اپنی دوست حکومت نہیں سمجھتے۔ ناظرین، تیسری عالمی جنگ چونکہ سر پر کھڑی ہے، اس لیے حالت جنگ کی جو عالمی ڈپلومیسی ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے، اور زمانہ امن کی جو ڈپلومیسی ہے وہ اور ہوتی ہے۔ زمانہ امن میں تمام ممالک ایک دوسرے کی منافقانہ ڈپلومیسی کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں، لیکن زمانہ جنگ میں کوئی بھی ملک یہ خطرہ مول نہیں لیتا، اور برطانیہ کی نو منتخب حکومت کی آمد پر روس کی وزارت خارجہ نے جو سخت بیان جاری کیا ہے
وہ اسی اصول کی تازہ ترین مثال ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 9/11 کے بعد امریکہ سے جو کال آئی تھی اس میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا افغانستان کے ساتھ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ صدر مشرف کو جو کال آئی تھی۔ تو یہی صورتحال ہوتی ہے زمانہ جنگ میں، یہ منافقت والی اور دو رخی ڈپلومیسی نہیں چلتی جس پر عمل کرنے کی شہباز حکومت کوشش کر رہی ہے۔ ناظرین، بات ہو رہی تھی پاکستان کی مقبول ترین جماعت کی قیادت کو دہشت گردی کا نشانہ بنا کر ملک کو انارکی اور خانہ جنگی میں دھکیلنے کی سازش کی۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ترنول اسلام آباد کے جلسے میں خود کش بم دھماکہ کر کے موجودہ پی ٹی آئی قیادت کے زیادہ سرگرم رہنماؤں کو اڑانے کا منصوبہ تھا۔ حکومت نے خود کو بری الذمہ قرار دینے کے لیے جلسے کا اجازت نامہ معطل کر دیا۔ حکومت یہ چاہتی تھی کہ چونکہ پی ٹی آئی نے جلسے کے لیے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے 50 اضلاع سے قافلوں کو آنے کی ہدایت کر دی ہے، اس لیے اجازت نامہ معطل کیے جانے کے باوجود پی ٹی آئی بامر مجبوری اب یہ جلسہ ہر صورت میں کرے گی، اور اس دوران پی ٹی آئی قیادت کو نشانہ بنانے کے لیے اگر کوئی خودکش حملہ ہوا تو اس کی ذمہ داری خود پی ٹی آئی پر ہی ڈال دی جائے گی کہ جناب ممکنہ دہشت گردی کا خطرہ موجود ہونے اور تھریٹ الرٹ ہونے کے باوجود اور حکومت کی طرف سے اجازت نامہ معطل کیے جانے کے باوجود جلسے کے انعقاد کی ضد کر کے پی ٹی آئی نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری ہے۔ اس لیے جو نقصان ہوا ہے اس کے ذمہ دار بھی حکومت نہیں، پی ٹی آئی خود ہے۔ ناظرین، ذرائع کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کی ہٹ لسٹ پر جو پی ٹی آئی رہنما ہیں ان میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان، شہریار آفریدی، شیر افضل مروت اور اعظم سواتی جیسے صفِ اول کے وہ لیڈر شامل ہیں جو عمران خان کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لٹانے پر تیار رہتے ہیں۔ ناظرین، جلسہ ملتوی کرنے کی دیگر وجوہات میں پی ٹی آئی حکومت کے کچھ اور خوفناک منصوبے بھی شامل تھے۔ ایک منصوبہ یہ تھا کہ اس جلسے کے حوالے سے نئی ایف آئی آر درج کر کے پوری پی ٹی آئی قیادت کو گرفتار کر لیا جائے اور 1.5 ماہ ضمانتوں کے چکر میں ذلیل رکھا جائے۔ دوسرا منصوبہ یہ تھا کہ ملک بھر سے آنے والے پی ٹی آئی کارکنوں پر لاٹھی چارج کیا جائے، جس کے جواب میں وہ بھی لامحالہ جوابی پتھراؤ کریں گے۔ اس دوران اپنے لوگ مظاہرین میں شامل کر کے پولیس کی گاڑیوں اور بختر بند پر حملے کیے جائیں اور پیٹرول بم پھینکے جائیں، اور ایک نیا 9 مئی بنا کر پی ٹی آئی کو دہشت گرد جماعت کی طرح ہینڈل کیا جائے۔ اس طرح 1.5 سال مزید گزار لیا جائے جس طرح پچھلا 1.5 سال ظلم و ستم کی انتہا کر کے گزارا گیا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے جو مشیر وزیر اعظم ہیں رانا ثناء اللہ اور خود محترمہ مریم نواز شریف، یہ جو ایک پورا گروپ ہے اس نے ایک پورا منصوبہ بنایا ہوا ہے کہ اور اس کا ایک بلیو پرنٹ تیار کر کے بھی پنجاب حکومت کے پاس رکھا ہوا ہے، جس کے تحت پی ٹی آئی والوں پر بغاوت کے مقدمے درج کر کے پوری جماعت کو کالعدم قرار دیا جانا ہے۔ ناظرین، ان منصوبوں کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ ہم نے عورت ہونے کی وجہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کا بہت لحاظ کیا ہے، لیکن اب اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ اڈیالہ جیل ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ہدایت کر دی ہے کہ مریم نواز شریف، پرویز رشید، خواجہ آصف، ایاز صادق اور میاں جوید لطیف جیسے جو انتہا پسند رہنما ہیں ان کی فوج کے بارے میں بیانات کی جو پرانی ریکارڈنگز ہیں وہ بھی نکلوا کر رکھ لی جائیں، اور ان کے حوالے سے مدعیوں کی درخواستیں اچھے وکیلوں سے تیار کروا کر وہ بھی رکھ لی جائیں، اور جو ہی پنجاب میں پی ٹی آئی قیادت کے خلاف غداری کے مقدمات درج ہوں
ان نون لیگی لیڈروں کے خلاف خیبر پختونخوا میں غداری کے مقدمات درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی جائے۔ کپتان کے اس سخت جوابی اقدام کے حکم کی اطلاع ملتے ہی پنجاب میں مریم نواز پلان پر عمل درآمد ہنگامی طور پر ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، ذرائع کا کہنا ہے کہ اب پی ٹی آئی نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی آج کی میڈیا ٹاک سے بھی اس موڈ کا اندازہ ہو رہا ہے۔ یہ فائنل فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب عدالتی جنگ پر توجہ کم کر کے عاشورہ کے بعد احتجاجی جنگ کا مرحلہ شروع کر دیا جائے گا، اور اکتوبر سے پہلے اس حکومت کے خاتمے کی ڈیڈ لائن طے کر لی گئی ہے۔ عمران خان نے بھوک ہڑتال کا جو منصوبہ بنایا ہے وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے اعلان کر دیا ہے کہ عمران خان اکیلا بھوک ہڑتال نہیں کرے گا، پورے ملک میں اس کے چاہنے والے بھی بھوک ہڑتال کریں گے، اور اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ایونٹ کو پورے ملک میں پھیلا دیا جائے گا۔ یہ تیاریاں ہو رہی ہیں، اور پھر اس کی جو کوریج ہے وہ برطانیہ اور امریکہ سمیت پوری دنیا کے دارالحکومتوں کا جو میڈیا ہے وہ کرے گا کہ کس طرح پاکستان کا مقبول ترین وزیر اعظم بھوک ہڑتال پر ہے، جیل میں بند ہے 1 سال سے، اور پوری قوم جو ہے وہ اس کے ساتھ بھوک ہڑتال پر چلی گئی ہے۔ جگہ جگہ ملک میں بھوک ہڑتالی کیمپ لگے ہوئے ہوں گے، اور ان کو پوری دنیا میں اپنے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، اور انہیں یہ احساس ہو جائے گا کہ عمران خان کی جو جوابی حکمت عملی ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، آج جو علی امین گنڈا پور نے گفتگو کی ہے وہ تھوڑی سی سن لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت پی ٹی آئی کا جو ٹیمپرامنٹ ہے اور جو مزاج ہے اور جو ٹمپریچر ہے وہ کیا ہے۔ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ ادارے ہمارے اور مینڈیٹ چوروں کے بیچ میں نہ آئیں، ہمیں ان سے نمٹ لینے دیا جائے، وہ جانے اور ہم جانے، ادارے بیچ میں نہ آئیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اداروں سے شکایت نہیں، شخصیات سے شکایت ہے۔ اس حوالے سے پہلے چیف کا نام تو انہوں نے لے دیا ہے اور کہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے، اور انہوں نے چیف الیکشن کمشنر اور نون لیگ سے مل کر ہمارے خلاف محاذ بنا رکھا ہے اور کھل کر ہمارے دشمن بن کر سامنے آ چکے ہیں، اس لیے ہمیں ان کی کسی عدالت پر اعتماد نہیں، وہ ہمارے کیسز نہ سنیں۔ یہی موقف اب عمران خان کا ہے۔ آج انہوں نے کہا کہ گنڈا پور نے آج کہا کہ اعلان کرتا ہوں کہ باجوہ غدار ہے، اور جو بھی باجوہ بنے گا ہم اس کو غدار کہیں گے۔ یعنی بہت سخت لائن لے لی ہے اب پی ٹی آئی نے۔ اگر پرویز خٹک عمران خان کے خلاف گواہ بننا یا کوئی بیان دینا چاہتا ہے تو اس کا صوبے کے عوام وہاں جینا دو بھر کر دیں گے۔ مانسہرہ کے جلسے میں یہ انہوں نے گفتگو کی۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی جنگ ہے، ادارے ہمارے اور ہمارے مینڈیٹ چوروں کے بیچ میں نہ آئیں۔ عمران خان ملک و قوم کی خاطر پرامن ہے، جس دن اس نے آواز دی ہم بھرپور انداز میں نکلیں گے۔ آئین توڑنے کی سزا موت ہے، اور ہم آئین توڑنے والوں کو آئین کے مطابق ہی سزا دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ جس دن ہمیں یقین ہو گیا کہ انصاف نہیں ملنے والا اور ہم نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا تو پھر دیکھتا ہوں کہ کون ہمارے راستے میں آتا ہے۔ عوامی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میرا شکریہ ادا نہ کریں، یہ عوام کا حق ہے، عوام میرا شکریہ اس وقت ادا کریں جب عمران خان کو رہا کر کے عوام کے درمیان کھڑا کر دوں گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہمارے ساتھ ظلم اس لیے ہو رہا ہے کہ عمران خان نے غلامی قبول نہیں کی، بلکہ ملکی خود مختاری اور اسلام کی سربلندی پر ڈٹ گیا۔ ہم غلام نہیں رہنا چاہتے، ہمیں آزادی چاہیے، اور اگر نہ دی گئی تو ہم چھین کر لے لیں گے۔ عمران خان کی بے گناہ قید کے ایک ایک دن کا حساب لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سنا ہے پرویز خٹک کو عمران خان کے خلاف گواہی کے لیے بلایا جا رہا ہے، اگر
اگر احسان فراموش پرویز خٹک نے عمران خان کے خلاف جھوٹی گواہی دی تو اس صوبے میں اس کے لیے رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ قسم کھاتا ہوں کہ عمران خان کی رہائی کی اس تحریک میں پہلی گولی میں کھاؤں گا۔ ہمارے بزرگوں نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی، ہم ان لٹیروں سے آزادی حاصل کریں گے۔ مریم نواز نے پنجاب میں لوگوں پر ظلم و ستم کا سلسلہ بند نہ کیا تو کے پی کے عوام پنجاب جا کر اپنے دوستوں کا، اپنے ساتھیوں کا ساتھ دیں گے اور ایک ایسی تحریک برپا کریں گے کہ پھر پنجاب حکومت بھی ٹھہر نہیں پائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ناظرین آج ایک اور اہم ملاقات بھی کی ہے، اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل سن لیں ویڈیو کے آخر میں۔ انہوں نے سائفر کا معاملہ امریکی حکام سے آج پھر اٹھایا ہے، اور اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے نیو یارک اسٹیٹ اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر اور امریکی پاکستانی پبلک افیئرز کمیٹی کے ارکان کے ساتھ آج ملاقات میں سائفر کیس کا معاملہ ایک بار پھر اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی کانگریس کی سطح پر جو تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے پاکستان میں عام انتخابات کے حوالے سے، اسی طرح امریکی کانگریس کی سطح پر سائفر کی بھی انکوائری ہونی چاہیے اور تحقیقات کا مطالبہ کیا جانا چاہیے۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ سائفر کے معاملے پر پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں ایک کنفیوژن پیدا ہو چکا ہے، جس کو دور کرنے کے لیے اصل حقائق سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والی اس ملاقات میں خیبر پختونخوا اور نیو یارک اسٹیٹ کے درمیان اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ تعلقات کو فروغ دینے اور دونوں حکومتوں کے درمیان مختلف سماجی شعبوں میں باہمی تعاون اور اشتراک کار کے ممکنہ مواقع پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی وفد نے صحت، تعلیم، تجارت، ہیومن ریسورس سمیت دیگر شعبوں میں خیبر پختونخوا کے ساتھ باہمی تعاون اور اشتراک کار پر رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے ان شعبوں میں تعاون کے لیے مفاہمت کی یادداشتوں پر بھی دستخطوں پر اصولی اتفاق کیا۔ ملاقات میں خیبر پختونخوا حکومت اور نیو یارک اسٹیٹ کے درمیان نرسنگ ایکسچینج پروگرام اور ٹیلی ہیلتھ پروگرام شروع کرنے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ناظرین، اس ملاقات میں نیو یارک کی جو ریاستی اسمبلی ہے اس کے ڈپٹی اسپیکر فل روماس نے اپنے وفد کی قیادت کی۔ تو ناظرین آپ دیکھ لیں کہ امریکیوں نے صرف ایک امریکی ایوان نمائندگان ایک قرارداد منظور کر کے نہیں بیٹھ گیا ہے، بلکہ اب امریکی ریاست اور امریکی طاقت کی جو دیگر نمائندہ شخصیات ہیں وہ بھی پی ٹی آئی سے رابطے کر رہی ہیں، کیونکہ انہیں نظر آ گیا ہے کہ پاکستان کا جو اصل مستقبل ہے وہ پی ٹی آئی ہی ہے، اور اگلے 5، 10، 15 سالوں میں اگر امریکی حکومت کو اور دنیا کی دوسری حکومت کو پاکستان میں کسی کے ساتھ معاملات طے کرنا ہوں گے تو وہ پی ٹی آئی کی آنے والی حکومت بھی ہوگی۔ آپ اپنا دوستوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔